ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے مراتب کو بیان فرمایا. کہا کہ آج رات کو میں نے جنت کو دیکھا اور اس میں تم لوگوں کے مرتبوں کو دیکھا. حضرت ابوبکر صدیق کا مقام بتایا کہ ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ جنت کا ہر دروازہ اسے پکارتا ہے اور کہتا ہے مرحبا مرحبا. حضرت عمر کے بارے میں کہا کہ میں نے جنت میں ایک سفید موتی کا محل دیکھا جس میں یاقوت جڑے ہوئے تھے. میں نے سمجھا میرا ہے. کہا مجھے بتایا گیا کہ عمر بن خطاب کا ہے. عثمان، علی اور بہت سارے صحاباؤں کے اسی طرح مراتب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے. اس کے بعد حضرت ابو دردہ کی طرف حضرت عبد الرحمن بن عوف کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ میرے ساتھیوں میں تم بہت دیر سے میرے پاس پہنچے. مجھے تمہارے متعلق یہ ڈر ہو گیا تھا کہ کہیں تم ہلاک تو نہیں ہو گئے اور تم پسینہ ہو رہے تھے. کہاں پھنس گئے تھے؟ کہا کہ یا رسول اللہ مال کی کثرت نے مجھے روک لیا کہ میں حساب دے رہا تھا. مجھ سے حساب لیا جا رہا تھا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. حضرت عبد الرحمن اپنے متعلق یہ بات سن کر رونے لگے کہ یا رسول اللہ کہ رات ہی مصر کی تجارت سے میرے پاس سونٹ آئے اور وہ سارے مدینہ کے فقراء اور یتیم لوگوں پر صدقہ اسی وقت میں کر دیا، اس وجہ سے کہ حساب میں تھوڑی تخفیف کمی ہو جائے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الرحمن تم میری امت کے مالدار لوگوں میں ہو لیکن جنت میں گھسٹ کر جاؤ گے، گھسٹ کر پاؤں نہیں کھل سکتے تمہارے. اللہ تعالیٰ کو قرض دو تاکہ تمہارے پاؤں کھل جائے. حضرت عبد الرحمن نے پوچھا یا رسول اللہ کیا چیز قرض دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا سارا مال. حضرت عبد الرحمن اٹھے اور تاکہ اپنا سارا مال لائے اور صدقہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے ایک آدمی کو بھیجا کہ اس کو بلا کے لاؤ. اس کو بلا کر لایا گیا اور کہا کہ عبد الرحمن جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ عبد الرحمن سے کہہ دو کہ مہمان نوازی کیا کرے، غریبوں کو کھانا کھلایا کرے، سوال کرنے والوں کا سوال پورا کیا کرے اور صدقہ کرنے میں اپنے عیال، اپنے قلبہ، اپنے پریوار سے ابتدا کرے. حضرت عبد الرحمن ہے، سوچو اپنے مقام کے لوگوں میں پیچھے رہ گئے. کون عبد الرحمن؟ مقام تو دیکھو، اتنے بڑے جلیل القدر صحابی. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ صحابی ہونا ہی کا شرف کافی تھا، صحابی ہونا ہی کافی تھا. اس کے اوپر مزید عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہے وہ 10 صحابہ جن کو بیک وقت ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی. اس کے علاوہ ان 6 حضرات میں آپ کا شمار ہے کہ جس کے حضرت عمر کی شہادت کے وقت میں جن کو تیسرا خلیفہ بنانے کے لیے چنا تھا. اور ان 6 میں سے 5 لوگوں نے آپ کی رائے پر اتفاق کیا اور آپ کی رائے پر حضرت عبد الرحمن کے رائے پر حضرت عثمان تیسرے خلیفہ مقرر ہوئے آپ کی رائے پر. اور سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے جن کو سابقین اولین کہا جاتا ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اور جو مہاجر اور انصار ایمان لانے میں امت میں سب پہلے کر گئے مقدم ہیں، جو لوگ اخلاص میں سے ان کے پیرو ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوا اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے. اور ان کے لیے جنت میں باغ ہے، ایسے باغ تیار کر رکھے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، یہ ہمیشہ اس میں رہیں. ہاں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے. مقام دیکھو، مقام حضرت عبد الرحمن کا.
دونوں ہجرت کی، حبشہ کی ہجرت بھی کی ہے اور مدینہ منورہ کی ہجرت بھی کی ہے، لیکن اتنا اونچا مقام ہونے کے باوجود بھی اپنے مقام کے لوگوں میں پیچھے رہ گئے، پسینہ میں چلا بول ہو رہے ہیں، پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں۔ کہا کہ حساب دے رہا ہوں، مال حرام نہیں تھا، حلال تھا۔ کہا کہ جنت میں گھسٹ کر جاؤ گے، اپنے پیروں کو کھولو، قرض دو اللہ تعالیٰ کو۔ اور سنو، دونوں ہجرتیں کی، غزوہ بدر میں شریک رہے اور سارے غزووں میں شریک۔ بدری صحابی ہیں، بدری صحاباؤں کے بارے میں یوں آیا کہ یہ جو چاہے کرے، ان کے لیے جنت۔ بدر کے صحابہ کا مقابلہ باقی کے صحابہ کبھی نہیں کر سکتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خود زمانے میں، وقت میں، موجود میں، نبی کی موجودگی میں آپ اہل علم اور فتویٰ میں آپ کا شمار ہوتا تھا، مفتیاء کرام میں، عالموں میں آپ کا شمار ہوتا تھا نبی کی موجودگی میں۔ حضرت عمر نے بعض کام صرف حضرت عبد الرحمن کی رائے پر اختیار کیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، صبح کی نماز حضرت عبد الرحمن کا مقتدی بن کر ادا کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف امام بنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ اتنا اونچا مقام، اتنا اونچا مقام، پھر بھی جنت میں گھسٹ کر جا رہے ہیں۔ غرض اس سب کے باوجود آپ کو اپنے مرتبہ کے لوگوں میں پیچھے کر دیا، صرف محض مال کی وجہ سے۔ اور مال میں آپ کا معاملہ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ انصار اور مہاجرین کا جب آپس میں بھائی چارہ کیا گیا تو سعد بن ربی کو آپ کا بھائی بنایا گیا۔ حضرت سعد نے کہا کہ مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار میں ہوں، آدھا مال تمہارا اور آدھا میرا، اور 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دوں گا، ایک سے نکاح تم کر لینا عدت پوری کرنے کے بعد۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ تیری مال میں برکت دے ہوئے، مجھے بازار کا راستہ بتا دو۔ بازار کا راستہ بتایا گیا، آپ نے وہاں جا کر خرید و فروخت شروع کی۔ تھوڑا سا گھی پہلے دن بچا کر لائے، گھی پنیر، اسی طرح سے بڑھتا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد میں اتنا ہو گیا کہ آپ نے نکاح کر لیا۔ پھر وہ وقت آیا گیا کہ ایک دن اپنے سارا مال آدھا صدقہ کر دیا اللہ کے راہ میں۔ اللہ کے راہ میں اتنا خرچ کرتے تھے، آپ نا آدھا مال کا آدھا حصہ اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا۔ اور ابھی 100 اونٹ مصر سے تجارت کے جو لدے ہوئے آئے تھے وہ صدقہ کر دیے۔ ایک مرتبہ 40,000 دینار اشرفیہ صدقہ کی۔ ایک موقع پر 5,000 گھرانے آزاد کیے، ہر گھرانے میں نہ معلوم کتنے مرد، بچے، بوڑھے اور عورت تھی۔ ایک مرتبہ 40,000 کی زمین اشرفیوں میں خرید کی، فروخت کی، اور وہ بیچ کر ساری کے ساری فقراء مہاجرین اور رشتہ دار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر، بیویوں پر سب تقسیم کر دیا۔ انتقال کے وقت وصیت کی کہ جتنے بدری آدمی تھے سب کو آدمی گیلے 400 دینار اشرفیہ وصیت کی تھی۔ اس وقت میں بدر کے صحابہ 100 زندہ تھے، اتنا خرچ کرتے تھے۔ 40,000 اشرفیہ میں جو فروخت ہوا، ایک باغ ازواج مطہرات کے اوپر صدقہ کر دیا۔ اور خود اپنا حال یہ ہے کہ ایک مرتبہ غسل کر کے کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک پیالہ روٹی اور گوشت میں سرید سامنے رکھا ہوا تھا، اس کو دیکھ کر رونے لگے۔ کسی نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اس حال میں ہوا کہ جو کی روٹی سے بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ اس سب کے باوجود اپنے مرتبہ کے لوگوں میں مال کی کثرت کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ ہمارا کیا حال ہوگا اللہ بہتر جانے۔
ہمارے پاس تو نہ مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے ٹائم ہے، نہ وہ مال ہے جو اللہ کے راہ میں خرچ کیا جا سکے، نہ حرام سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ حلال کی فکر کرتے ہیں، نہ جھوٹ چھوڑتے ہیں، نہ سود چھوڑتے ہیں، نہ شراب چھوڑتے ہیں، نہ بھائیوں کا مال کھانے سے ہم بچتے ہیں، رشتہ داروں سے قطع تعلق ہم کری بیٹھے ہیں، اور ماں باپوں کا دل توڑی ہم بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ناراض ہم نے کر رکھا ہے، مسجدوں سے ہم دور ہیں، نماز ہمارے پاس نہیں، روزہ ہمارے پاس نہیں، زکوٰۃ ہم نہیں دیتے۔ ان سب کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے، اس سب کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ جنت تو انشاءاللہ مل ہی جائے گی، اس سب کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے، امید لگانا چاہیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے امید لگانا اچھا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن اعمال تو کر کر دکھاؤ، کچھ رب کے سامنے پیش تو کر کر دکھاؤ، کچھ ایسا تو کرو کہ جس سے آپ کو مطمئن اطمینان مل جائے، اپنے رب کے سامنے کچھ پیش کر سکو۔